ایک انسان نے پوری زمین ناپ دی، مشرق سے مغرب تک، پہاڑوں سے دریاؤں تک۔ اس انسان کا نام تھا ذوالقرنین۔ سورہ کہف کے اندر اللہ نے خود اس شخص کے بارے میں مینشن کیا ہے۔ ذوالقرنین ایک عظیم حاکم تھا، ایک فاتح تھا، ایک ایسا انسان جس کے پاس ریئل پاور تھی، اور اس انسان نے زندگی میں جو سب سے عجیب چیز دیکھی وہ ایک قوم تھی، ایک ایسی قوم جو انسان تھی لیکن انسانوں جیسی نہیں تھی، جو زمین پر تو تھی لیکن کسی میپ کے اوپر نظر نہیں آئی۔ لوگوں نے ذوالقرنین کے پاس آ کر فریاد کی، یہ قوم ہمارے علاقے میں گھس آتی ہے، ہمارے لوگوں کو مارتی ہے، ہمارے گھر برباد کرتی ہے اور ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ ذوالقرنین نے لوگوں کی باتوں کو سنا، پھر ایک ایسا کام کیا جو شاید ہسٹری میں کنسٹرکشن کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہو سکتا ہے۔ ایک دیوار بنائی لوہے اور تانبے کی، بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان، اور اس دیوار کے پیچھے یاجوج اور ماجوج بند ہو گئے۔ یاجوج اور ماجوج آج بھی وہی ہیں، ابھی اس وقت بھی۔ یاجوج اور ماجوج یہ نام سنتے ہی دو ریئیکشن سامنے آتے ہیں۔ پہلا ریئیکشن ان لوگوں کا ہے جو صرف اس کو کہانی سمجھ کے اگنور کر دیتے ہیں۔ دوسرا ریئیکشن ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اس کہانی کو سن کے ڈرتے ہیں اور اس کو اگنور کرتے ہیں۔ لیکن قرآن نے اس سٹوری کو بالکل اوائڈ نہیں کیا۔ سورہ کہف آیت 94 سے 98 میں سیدھا ان کا ذکر موجود ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 96 کے اندر قرآن میں اللہ نے ان کے بارے میں بات کی اور کہا جب یاجوج اور ماجوج نکلیں گے مطلب قیامت نزدیک ہوگی۔ اور صحیح مسلم میں جو اسلام کی سب سے اوتھینٹک حدیث کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ڈسکرائب کیا، ان کی تعداد بتائی، ان کا سائز بتایا، وہ کیا کریں گے وہ بتایا، اور سب سے امپورٹنٹ ان کا انجام کیا ہوگا وہ بھی بتایا۔ یاجوج اور ماجوج صرف ایک مسٹری نہیں ہے، یہ ایک ایسی ریالٹی ہے جسے قرآن اور حدیث نے کور کیا ہے۔ سب سے پہلا سوال جو ایک عام انسان کے ذہن میں آئے گا کہ یہ یاجوج اور ماجوج آخر ہیں کون، آخر یہ آئے کہاں سے، کیا یہ انسان ہے یا کچھ اور؟ قرآن نے اس سوال کا جواب دیا ہمیں، لیکن جواب اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا ہم چاہتے ہیں۔ سورہ کہف کے اندر اللہ نے ذوالقرنین کی کہانی کو بیان کیا۔ جب ذوالقرنین اپنے سفر کے آخری حصے کو پہنچے دو پہاڑوں کے درمیان، تب انہوں نے ایک قوم کو دیکھا۔ اس قوم نے ایک اور قوم کے بارے میں شکایت کی کہ یہاں پر ایک ایسی قوم موجود ہے، یاجوج اور ماجوج، جو فساد کرتے ہیں، ہمارا مال لوٹتے ہیں، ہمارے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ لائن یفسدون فی الارض یعنی یہ زمین میں فساد کرتے ہیں، قرآن کی وہ لائن ہے جو یاجوج اور ماجوج کی سب سے بیس لائن بنیاد ہے۔ وہ صرف قاتل نہیں ہے، ایکچول میں وہ فساد کرنے والے ہیں، اور اسلام میں فساد کا مطلب صرف خون بہانا نہیں ہے، اس کا مطلب ہر وہ چیز ہے جو زمین کے اوپر ڈس آرڈر کریٹ کرے، ظلم اور تباہی لے کر آئے۔ یہی یاجوج اور ماجوج کی آئیڈینٹی ہے قرآن کی زبان میں۔ نسب کے بارے میں یہ انسان ہی ہیں، یہ بات بالکل کلیئر ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، یہ بات آتی ہے کہ یاجوج اور ماجوج حضرت آدم کی نسل سے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ قیامت کے قریب یہ فرمائے گا یاجوج اور ماجوج میں سے 999 کو جہنم میں ڈالو اور صرف ایک کو جنت میں ڈالو۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، بک نمبر 60 حدیث نمبر 265۔ یہ نمبر 999 آؤٹ آف 1000 ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمز کو یہ چیز اس لیے بتائی تاکہ وہ چیز سمجھیں کہ سب سے بڑی اور سب سے بری چیز امتحان ہے۔ ایک اور بات جو اس حدیث سے سامنے آتی ہے کہ جو نمبر ہے 999 جو جہنم میں جائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے جو کہ جہنم میں جانے والے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ حدیث میں اس کو ایز اے ایگزامپل کنسیڈر کیا گیا ہے۔ اور جو 1% ہوں گے یعنی کہ وہ لوگ جو جنت میں جانے والے ہیں، وہاں پہ یاجوج اور ماجوج کا ذکر نہیں ہے، وہاں پہ ہر انسان ہے جو جنت میں جائے گا وہ صرف 1% ہے۔ یعنی اب آپ انڈرسٹینڈ کر پائیں گے کہ ایکچوئل میں یاجوج اور ماجوج کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی۔ یاجوج اور ماجوج کی تعداد انسانوں سے بہت زیادہ ہونے والی ہے، اتنی زیادہ کہ 999 کا نمبر یاجوج اور ماجوج کو دیا گیا اور ایک نمبر صرف انسانیت کو دیا گیا۔ اب ذرا سوچیں، آج دنیا میں 8 بلین لوگ موجود ہیں۔ اگر یہ ریشو ایکچوئل میں درست ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج کی تعداد کتنی زیادہ ہونے والی ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آخر ان کی ایکچوئل تعداد کتنی ہوگی تو جواب آیا ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ اگر وہ سارے اکٹھے آ جائیں تو یہ زمین ان کو سنبھال بھی نہیں پائے گی۔ ابن کثیر جو کہ 14 سینچری کے بہت بڑے سنی مفسر ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر البدایہ والنہایہ میں یاجوج اور ماجوج کی ڈیٹیل کو بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافیت کی نسل سے ہیں۔ یافیت کی نسل نے ایشیا اور ایسٹرن یورپ کے علاقوں میں پھیلنا شروع کیا۔ ابن کثیر نے یہ بھی لکھا کہ یہ دو الگ الگ قبائل ہیں، یاجوج الگ قبیلہ ہے، ماجوج الگ قبیلہ ہے، لیکن دونوں ایک ہی اوریجن سے ہیں اور دونوں ایک ساتھ ہی نکلیں گے۔ اگر ہم الگ الگ حدیث کی کلیکشن کو جمع کریں تو ان کی فزیکل ڈسکرپشن بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ کچھ میں کہا گیا ہے کہ وہ بہت ہی چھوٹے قد کے ہوں گے، وہیں کچھ میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ بہت ہی لمبے قد کے ہوں گے۔
ہوں گے. کچھ میں ان دونوں کا ذکر ساتھ میں ہے, یعنی کہ دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں ان میں. امام نووی نے اس کے اوپر کہا ہے کہ شاید وہ دونوں طرح کے ہی لوگ ہوں گے جو اکٹھے مل کر آئیں گے, جیسے انسانوں کے اندر بھی الگ الگ قد کے لوگ ہوتے ہیں. اس چیز کے اوپر آج بھی اسکالرز کا اختلاف چل رہا ہے. اللہ نے سورہ کہف کے اندر ذوالقرنین کا سفر 3 حصوں میں ڈسکرائب کیا ہے. پہلا سفر مغرب کی طرف, وہاں ایک قوم ملی. دوسرا سفر مشرق کی طرف, وہاں پہ ایک اور قوم ملی. تیسرا سفر ان 2 پہاڑوں کی طرف جہاں پہ یاجوج اور ماجوج کی قوم ملی, اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر وہ دیوار بنی. قرآن میں آیت 96 کے اندر اللہ نے بیان کیا کہ ذوالقرنین نے کہا مجھے لوہے کے ٹکڑے لا کر دو. پھر لوہے کو پگھلا کر 2 پہاڑوں کے درمیان میں رکھ دیا. پھر تانبا پگھلایا اور لوہے کی دیواروں کے بیچ میں ڈال دیا, اور ایک ایسی دیوار بنائی, ایک ایسی مضبوط دیوار جو لوہے اور تانبے کے ملاپ سے بنی. قرآن نے کہا نہ وہ اس پر چڑھ سکے نہ اس میں سوراخ کر سکے. یہ دیوار اتنی مضبوط تھی کہ یاجوج و ماجوج نہ تو اس کے اوپر چڑھ سکتے تھے نہ ہی اس کے بیچ میں کسی قسم کا سوراخ کر سکتے تھے, اور تب سے یاجوج اور ماجوج اس کے پیچھے ہی موجود ہیں. لیکن یہ دیوار ہے کہاں پہ, اس کا جواب آج تک نہیں مل پایا. دیوار کی لوکیشن کے اوپر آج بھی اسکالرز کا اختلاف ہے, اور یہ اختلاف بنتا بھی ہے کیونکہ کوئی ایک جواب ہے ہی نہیں اس بات کا. کچھ اسکالرز نے یہ کہا کہ یہ دیوار ارمینیا اور آذربائیجان کے بیچ پہاڑوں میں موجود ہے. وہاں شاید ایکچوئل میں ایک وال ایگزسٹ کرتی ہے جسے ڈرپنٹ وال کے نام سے جانا جاتا ہے, لیکن ریسرچرز کا یہ کہنا ہے کہ یہ دیوار الیگزینڈر دی گریٹ کے ٹائم میں بنائی گئی تھی. کچھ ہسٹورینز نے اس دیوار کو ذوالقرنین کی دیوار سے بھی لنک کیا, لیکن ایک چیز کلیئر ہے, ڈربنٹ وال پتھروں سے بنی ہوئی ہے, لیکن قرآن نے لوہے اور تانبے کا ذکر کیا تھا. کئی اسکالرز ایسی ہیں جنہوں نے دی گریٹ وال آف چائنا کی طرف بھی اشارہ کیا, لیکن وہ بھی سٹون اور مٹی کی بنی ہوئی ہے. ابن کثیر نے یہ چیز بھی لکھی ہے کہ ذوالقرنین کی دیوار ان لوگوں کی نظر سے بھی اوجھل ہے جو اس کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں, کیونکہ اللہ نے اس دیوار کو چھپایا ہوا ہے. وہ دیوار ایگزسٹ تو کرتی ہے لیکن کہاں, یہ صرف اللہ جانتا ہے. یہ جواب نہیں لگتا, یہ انسیٹسفائنگ جواب لگتا ہے, لیکن یہی حقیقت ہے. حدیث کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار کے بارے میں ایک اور چیز بھی بتائی جو شاید بہت ہی امپورٹنٹ ہے. صحیح بخاری بک نمبر 56 اور حدیث نمبر 107, اس حدیث میں یہ چیز آتی ہے کہ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر اٹھے. انہوں نے فرمایا آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں ایک سوراخ ہو گیا ہے, اور اپنی انگلی اور انگوٹھے سے ایک سرکل بنا کر دکھایا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کیا ہم تب بھی تباہ ہوں گے جب ہمارے اندر نیکی موجود ہوگی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. یہ حدیث 2 چیزیں بتا رہی ہے کہ وہ دیوار 1400 سال پہلے سے ہی سلولی ٹوٹ رہی ہے, اور دوسری بات یاجوج اور ماجوج کے فتنے سے کوئی بھی بچ نہیں پائے گا. آج اس دنیا کے اندر جتنے زیادہ فساد ہو رہے ہیں وہ دیوار بھی اتنی جلدی سے ٹوٹ رہی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج اور ماجوج کو ڈسکرائب بھی کیا, اور یہ ڈسکرپشن حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. صحیح مسلم بک نمبر 54 اور حدیث نمبر 50, اس حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج اور ماجوج کے پہلے گروپ کے بارے میں فرمایا کہ وہ تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے جب وہ تباریہ لیک کے پاس سے گزریں گے تو پورا کا پورا پانی پی جائیں گے. صرف ایک گروپ کے گزرنے سے ان کی تعداد کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ پوری کی پوری لیک کا پانی پی جائیں گے. ابن ماجہ کی ایک حدیث کے اندر آتا ہے پہلے گروپ کا قد اتنا لمبا ہوگا کہ ایک شخص ایک درخت کے برابر نظر آئے گا. وہیں ان کے کچھ ایسے گروپس بھی آئیں گے جن کا قد بہت ہی چھوٹا ہوگا. امام احمد بن حنبل کے مطابق ان کا قد تقریباً 3 سے 5 فٹ کے بیچ میں ہوگا. یہ 2 طرح کے گروپ, ایک گروپ جو ایکسٹریم لمبا ہوگا اور ایک گروپ جو ایکسٹریم چھوٹا ہوگا, لیکن ان کا مقصد ایک ہی ہوگا, دنیا میں فساد پیدا کرنا. آخر یاجوج اور ماجوج انسانوں کو کیوں ماریں گے؟ پہلی نظر میں یہ سوال عجیب لگتا ہے, لیکن حدیث کی کتابوں میں اس کا جواب موجود ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب یاجوج اور ماجوج نکلیں گے وہ انسانوں کے اوپر حملہ کریں گے اور سب کچھ تباہ کر دیں گے. یاجوج اور ماجوج کی جو نسل ہوگی وہ نیچرلی ایگریسو ہوگی, اور یہ ان کی فطرت میں موجود ہے. وہ لوگوں کو اس لیے نہیں ماریں گے کہ ان کی کوئی پرسنل دشمنی ہے, بلکہ وہ اس لیے ماریں گے کہ ڈسٹرکشن ان کی نیچر کے اندر موجود ہے. کئی اسکالرز نے یہ بھی لکھا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی ایگریسو نیچر ان کے لمبے عرصے تک قید ہونے کی وجہ بھی ہوگی. اتنے لمبے عرصے کے لیے بند رہنے کے بعد جب وہ باہر نکلیں گے تو ان کا ریئیکشن انکنٹرولڈ ہوگا. یہ اسکالرز کا کہنا ہے, اس کا قرآن اور حدیث سے ڈائریکٹ لنک نہیں ہے. ایک اور بات جو بہت کم ڈسکس ہوتی ہے, یاجوج اور ماجوج صرف انسانوں پر حملہ نہیں کریں گے. صحیح مسلم بک نمبر 54 اور حدیث نمبر 50 کے اندر یہ بھی آیا کہ وہ اپنے تیروں سے آسمان کی طرف بھی حملہ کریں گے, اور وہ تیر خون آلود ہو کر واپس آئیں گے. یہ لائن عجیب لگی نا آپ کو بھی؟ اسکالرز نے اس کی الگ طرح سے تفسیریں کی ہیں. کچھ اسکالرز کا کہنا ہے کہ وہ لوگ صرف اتنے گھمنڈی ہوں گے کہ وہ آسمان کو بھی ٹارگٹ کریں گے, یہ ان کی ایروگنس کا اظہار ہوگا. وہیں کچھ اسکالرز کا
یہ بھی کہنا ہے کہ وہ پرندوں کے اوپر حملہ کریں گے اور ان کو مار کر کھائیں گے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج آخر نکلیں گے کب؟ یہ سوال قیامت کی ٹائم لائن سے جڑا ہوا ہے اور وہ ٹائم لائن حدیث کے اندر کلیئرلی مینشن ہے۔ ان کے آنے کی کوئی فکس ڈیٹ یا کوئی فکس ایونٹ نہیں ہوگا، یہ ایک سیکوینس ہے جو سٹیپ بائی سٹیپ پورا ہوگا، پھر یاجوج اور ماجوج کا نمبر آئے گا۔ صحیح مسلم بک نمبر 54 اور حدیث نمبر 50 کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے دجال نکلے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتارے جائیں گے، دجال مار دیا جائے گا، تب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر موجود ہوں گے یاجوج اور ماجوج نکل کر سامنے آئیں گے۔ اب یہ سیکوینس اور ٹائم لائن کو سمجھنا امپورٹنٹ ہے۔ یاجوج اور ماجوج دجال کے ساتھ نہیں آئیں گے بلکہ وہ دجال کے مرنے کے بعد آئیں گے، مطلب ان کے آنے سے پہلے دنیا نے ایک بہت بڑی مصیبت کو دیکھا ہوگا۔ اس مصیبت سے نکلنے کے بعد جب لوگوں کو لگے گا کہ اب انہیں نجات مل گئی، تب ایک نئے عذاب کے طور پر یہ سامنے آئیں گے۔ یہ ٹائمنگ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی خود میں ایک میسج ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ تب آتا ہے جب انسان کو لگنے لگے کہ اب وہ ریلیکس ہے۔ جب یاجوج اور ماجوج نکلیں گے تب کیا ہوگا؟ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے اندر ڈیٹیل موجود ہے، وہ اتنی تعداد میں ہوں گے کہ کوئی بھی فوجی پاور ان کو روک ہی نہیں پائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ طور کے پہاڑ پر پناہ لیں گے کیونکہ مدینہ کے اندر لڑنا پاسبل ہی نہیں ہوگا۔ حدیث میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی ہوں گے وہ دعا کریں گے، وہ اللہ سے مدد مانگیں گے، اور پھر جو ہوگا وہ کسی انسان کی تلوار یا کسی ہتھیار کا کام نہیں ہوگا۔ اگین صحیح مسلم بک نمبر 54 اور حدیث نمبر 50 میں یہ آیا ہے کہ اللہ ان کے گلے میں نغف یعنی کہ کیڑا پیدا کرے گا، ایک صبح میں ہی وہ سب کے سب مر کر ڈھیر ہو جائیں گے، اور صرف ایک کیڑے کی وجہ سے پوری کی پوری تباہی پھیلانے والی قوم مر کر تباہ ہو جائے گی۔ ان کے مرنے کے بعد بھی جو کچھ ہوگا وہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ ان کی لاشیں اتنی زیادہ ہوں گی کہ وہ زمین کے اوپر سڑنے لگیں گی، اتنی زیادہ تعداد کی لاشیں ہوں گی کہ لوگوں کا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے پھر دعا کریں گے اور مدد طلب کریں گے، اور اللہ ہدہد یعنی کہ ایک خاص قسم کا پرندہ اس پرندے کو بھیجیں گے جو یاجوج اور ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ پھر بارش ہوگی، اتنی زور کی بارش کہ پوری کی پوری زمین صاف ہو جائے گی، اور اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ زمین اتنا پھل پھول دے گی کہ ایک انار اتنے بڑے سائز کا ہوگا کہ اس کے نیچے پورا ایک گروپ سائے میں آ سکے۔ یہ ڈیٹیل، یہ انار کا سائز عجیب لگتا ہوگا، لیکن ایز اے مسلم جب ہم نے یہ حدیثیں پڑھ لی تو ہمارا اس کے اوپر بلیف ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ ذوالقرنین نے دیوار بنائی لوہے اور تانبے کی دو پہاڑوں کے درمیان، اور جب انہوں نے دیوار بنا لی کام ختم ہوا تو انہوں نے ایک بات بولی، سورہ کہف آیت 98 میں، یہ میرے رب کی رحمت ہے، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا وہ اس دیوار کو زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اب یہ لائن سمجھنے والی ہے، ذوالقرنین نے دیوار بنائی لیکن دیوار کے ٹوٹنے کا ذکر انہوں نے خود کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ دیوار ہمیشہ رہے گی، انہوں نے کلیئرلی کہا کہ یہ وقتی ہے، جب اللہ چاہے گا یہ ختم ہو جائے گی، یعنی یہ سب اللہ کے پلان کا حصہ ہے۔ یاجوج اور ماجوج کا نکلنا بھی اللہ کے پلان میں شامل ہے، اور اللہ کے پلان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کی پاور وقتی ہے، یاجوج اور ماجوج کی پاور بھی وقتی ہی ہوگی، صرف اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہونا ہے اور اللہ کا پلان جو ایگزیکیوٹ ہونا ہے۔ سبسکرائب